اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ سالہ سال سے ایمان والوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، نت نئے طریقوں سے انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے گھر بار چھوڑ دیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کے ذریعے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 77 میں کفو ایدیکم، کہ انہیں اپنے ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا۔ اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اب انہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ آئندہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ کہ وہ خود کو اکیلا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے اور وہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے صرف اس جرم پر کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے۔ یعنی ان کا جرم کیا تھا؟ ربنا اللہ، کہ اہل مکہ کے باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو اپنا رب اور معبود مانتے تھے، جس کی پاداش میں انہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا رہتا۔ یہ پیچھے بھی ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں پڑھ چکے ہیں، جہاں پر مشرک بادشاہ جالوت کے ساتھ حضرت طالوت کی جنگ کا ذکر کرنے کے بعد یہ اصول بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً زمین کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ فاسد لوگ ہوں یا فاسد تہذیب ہو، جب فساد زمین میں ایک حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے اسے کسی دوسری طاقت کے ذریعے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہاں پر سورۃ بقرہ کی اس آیت میں فرمایا کہ اگر اللہ اس سے نہ کرے لفسدت الارض، تو زمین میں ہر طرف فساد ہی فساد ہوتا۔ اب یہاں پر اس بگاڑ یا فساد کے ایک دوسرے پہلو کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، تو ڈھا دیے جاتے ساری خانقاہیں، گرجے، کینسے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ صلوات صلات کی جمع ہے، صلوتا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد یہودیوں کے عبادت خانے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا، یعنی مفسد قوتوں کو نیست و نابود نہ کرتا رہتا، تو دنیا میں تمام مذاہب کی جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں وہ سب کی سب منہدم کر دی جاتی۔ ظاہر ہے یہ تمام عبادت گاہیں اپنے اپنے وقت میں ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ ان الفاظ میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ہم سب کو اس آیت کو زبانی اپنے دماغ میں بٹھانا ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا۔ اور اس عبارت کے اندر تاکید کا اسلوب ہے، نون پہ شد کے ساتھ تاکیدی انداز میں بات کی گئی ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، یہ وعدہ مشروط ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ہم نے پڑھا تھا نا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لوگ اللہ کے باغیوں کے ساتھ دوستیاں کرو، تمہاری وفاداری اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہو، پھر بھی تم چاہو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اس سلسلے میں پھر اس سورت کی آیت نمبر 15 کو ذہن میں لائیں۔ اللہ کی مدد پر بندہ مومن کا پختہ یقین وہاں بتایا گیا تھا کہ بندہ مومن کا یقین ہے جو اس کے صبر و استقامت اور اس کو ثابت قدمی کے لیے سہارا فراہم کرتا ہے۔ اگر دل میں یقین نہیں ہے، بے یقینی ہے، تو بے یقینی کے ہاتھوں پھر اللہ کی مدد کی جو امید کی رسی ہے وہ کٹ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے پھر دنیا میں کوئی سہارا باقی نہیں رہتا۔ تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی مدد کرنی ہے، اور اللہ کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے ساتھ۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ طاقتور ہے، زبردست ہے۔ یعنی اللہ نے تمہاری مدد کا وعدہ کیا ہے تو جان لو کہ وہ زبردست طاقت کا مالک اور ہر وقت ہر جگہ تمہاری مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اور وہ لوگ کہ اگر انہیں ہم زمین میں ٹھکانہ عطا کر دیں،
اقام الصلاح، تو وہ نماز قائم کریں گے. یعنی مومن بندوں کو اگر ہم خطہ زمین کا اختیار اور اقتدار عطا کریں گے تو ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اقام الصلاح، وہ نماز قائم کریں گے. یعنی ایمان والوں کو کسی ملک پر حکومت کرنے کا اختیار ملے گا تو پہلی ترجیح کے طور پر نماز کا نظام قائم کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی جمعہ کے قیام کا اہتمام فرمایا اور اقامت صلاح کے لیے ترجیحی بنیادوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کی تھی. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے. نماز کے بعد زکوٰۃ کا باقاعدہ نظام قائم کیا جائے گا تاکہ معاشرے کے پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کی کفالت کا بندوبست ہو سکے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ الْعَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے. یہ آیات خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے فوراً بعد کی صورتحال کے لیے ایک منشور کا درجہ رکھتی ہیں، کیونکہ عنقریب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہونے والے تھے. مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار اور اقتدار ملنے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی بنا دیا کہ اس صورتحال میں آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیحات کیا ہوں گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے الیکشن سے پہلے اپنا منشور جاری کرتی ہے کہ حکومت ملے گی تو ہم یہ کریں گے یہ کریں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو ہمیشہ کے لیے ایک منشور دے دیا کہ کسی ملک میں اہل ایمان کو جب اقتدار ملے گا تو انہیں کون کون سے امور ترجیحی بنیادوں پر انجام دینے ہوں گے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ بھی رسولوں کو جھٹلا چکے، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی رسولوں کو جھٹلا چکی، اور مدین کے لوگ بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلا چکے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہو چکی. تو میں نے ان کافروں کو کچھ ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسی رہی میری پکڑ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جس جس بستی کو ہلاک کیا ان کے رہنے والے مجرم اور گناہ گار تھے. جب بھی کوئی بستی کفر، شرک اور دوسرے گناہوں کے سبب برائی کا مرکز بن جاتی، اس بستی کا وجود معاشرے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانی جسم کا کوئی حصہ گل سڑ جاتا ہے، اس کے اندر ایسا مواد بھر جاتا ہے جو باقی جسم کو نقصان دے گا تو اس عضو کو کاٹ کے پھینک دینا ناگزیر ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی مشیت سے ہر بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا جو کہ کفر اور شرک کے مرتکب ہوگی. فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر. بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی ناکارہ کنویں بند پڑے ہیں. ان تباہ ہونے والی بستیوں میں کتنے کنویں ہوں گے جو کسی وقت بڑی محنت سے کھودے گئے ہوں گے. اپنے وقت پر ان کنووں پر پانی بھرنے والوں لوگوں کے کیسے کیسے جمگٹے ہوں گے، لیکن اب وہ کنویں بالکل ویران اور خالی پڑے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط بنائے ہوئے محل بھی ویران پڑے ہیں. ان قوموں کے بنائے ہوئے مضبوط اور عالی شان محل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. اسپین میں جا کے الحمرا کو دیکھو، کبھی یہ محل مسلمان فرما رواؤں کا مسکن تھا، آج اس کی کیا کیفیت ہے. قرطبہ کی عالی شان مسجد کو دیکھو جہاں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی وہاں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہے. افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ ان کے دل جن سے یہ سمجھتے. اگر یہ لوگ عقل اور سمجھ سے کام لیتے تو پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں کی بستیوں کے خنڈرات دیکھ کر ہی عبرت پکڑ جاتے اور اصل بات کی تہ تک پہنچ جاتے. او اذان یسمعون بہا، یا ہوتے ان کے کان جن سے یہ سنتے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. آپ غور کریں یہ کون سا اندھا پن ہے. یہ وہی اندھا پن تھا جو ابو جہل میں تھا، ابو لہب میں تھا، ولید بن مغیرہ میں تھا. ان کی آنکھیں اندھی نہیں تھیں لیکن ان کے دل مکمل طور پر اندھے ہو چکے تھے. ان کی روحوں کے اوپر دنیا کی غرض ہٹ دھرمی عصبیت کے غلیظ پردے پڑے ہوئے تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کی روحیں نہ دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، نہ سمجھ سکتی تھی.
ایسے لوگوں کا دیکھنا سننا صرف حیوانی سطح کا دیکھنا اور سننا ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گاڑی تیزی سے گزر رہی ہو تو اس گاڑی کو دیکھ کے انسان ایک طرف ہو جاتا ہے، کتا بھی اپنا بچاؤ کرتا ہے، وہ بھی بھاگتا ہے گاڑی کو دیکھ کے۔ تو اس حوالے سے تو انسان اور کتے کے دیکھنے میں کوئی فرق نہیں۔ تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ اپنی ان صلاحیتوں کو استعمال کرو، حیوانی سطح سے اوپر چڑھو، انسانی مقام اور مرتبہ حاصل کرو، اور جانوروں کی نظر سے دنیا کو نہ دیکھو، انسان کی نظر سے دنیا کو دیکھو۔ قریش مکہ کے تجارتی قافلے عذاب الہی کے زد میں آنے والے تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے۔ وہ لوگ ان کھنڈرات کو دیکھتے تھے لیکن حیوانی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کوئی سبق نہیں لیتے تھے، کوئی عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ انسان کی اسی کیفیت کے بارے میں اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کے ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے ہر صورت میں پورے ہوں گے اور ان لوگوں پر عذاب آ کر رہے گا۔ یہ کب آئے گا، کس شکل میں آئے گا، اس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی معلومات خفیہ رکھی ہیں۔ سورۃ انبیاء میں اس موضوع سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا جس عذاب کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا کچھ عرصے بعد آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کی طرح ہے اس حساب سے جو گنتی تم کرتے ہو۔ دنیا میں عام انسانی حساب کے مطابق 1000 برس کا عرصہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھی کہ میں نے انہیں ڈھیل دی تھی لیکن وہ گناہ گار تھیں۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور سب نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو تمہارے لیے ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں، یعنی مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تم لوگوں کو آنے والی زندگی کی تمام تفصیلات سے واضح طور پر خبردار کر دوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، تو جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اور بہت باعزت روزی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی تگدو کرتے ہیں وہی ہیں جو جہنم والے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش اللہ تعالیٰ کی آیات کو ناکام اور غیر مؤثر بنانے کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور اللہ کی منصوبہ بندی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے لوگ ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر یہ کہ جب اس نے خود کوئی خیال باندھا تو شیطان نے اس کے خیال میں خلل اندازی کی۔ یہاں تمنا کا لفظ آیا ہے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے آرزو اور خواہش، یعنی جس طرح ایک عام آدمی سوچتا ہے، خواہش کرتا ہے، مختلف کاموں کی منصوبہ بندی کرتا ہے، اسی طرح سے اللہ کا نبی رسول بھی سوچتا ہے، وہ بھی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو طالب کی وفات کے بعد جب ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا تو جو اس کی ذاتی دشمنی تھی اس کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قبیلے کی پشت پناہی حاصل نہیں رہی تھی۔ اس وقت آپ نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ ان حالات میں آپ نے طائف کے سفر کا منصوبہ بنایا لیکن وہاں سے بھی کوئی مثبت جواب نہ ملا اور آپ کو بظاہر ناکام لوٹنا پڑا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق وہ دن آپ کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصوبہ بندی بھی کی، اس کے مطابق کوشش بھی کی۔ یہ الگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ سعادت اہل طائف کی بجائے اہل یثرب کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔
تو جب کوئی نبی اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے تو شیطان اپنی طرف سے ان کے خیال میں کچھ نہ کچھ خلل ضرور ڈال لیتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ کسی رسول یا نبی کی شخصیت اور خواہشات اور تعلیمات کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جو براہ راست وحی الہی کے تابع ہوتا ہے۔ اس پہلو سے متعلق معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے براہ راست ہدایات ملتی رہتی ہیں۔ ان ہدایات یا احکامات میں کہیں بھی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، نہ ہی اس میں کوئی شیطانی قوتیں دراندازی کر سکتی ہیں۔ دوسری طرف نبی کی شخصیت کا ایک ذاتی اور نجی پہلو ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کی کوئی ذاتی شخصیت یا سوچ نہیں ہوتی، بلکہ بہت سے معاملات میں تو اللہ کی طرف سے نبی کو حکم دے دیا جاتا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کے بارے میں پھر نبی خود سوچتا ہے، خود منصوبہ بندی کرتا ہے اور خود اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس حکم کو کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ یعنی نبی یا رسول کی وہ تعلیمات اور ہدایات جو براہ راست وحی الہی کے تابع ہوتی ہیں، اس میں تو نہ خطا کا امکان ہے، نہ ہی شیطانی قوتوں کی دراندازی کا کوئی احتمال ہے۔ لیکن عام دنیاوی امور میں فیصلہ کرتے ہوئے جہاں ایک نبی یا رسول اپنے ذاتی اجتہاد سے کام لیتا ہے، وہاں پر کسی خطا یا شیطانی خلل اندازی کا امکان موجود رہتا ہے۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ، تو اللہ منسوخ کر دیتا ہے اسے جو کچھ شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے فیصلوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ شیطان کی طرف سے کی گئی آمیزش کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یقیناً ظالم لوگ مخالفت اور دشمنی میں بہت دور جا چکے ہیں، اور اس لیے بھی کہ وہ لوگ جان جائیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یقیناً یہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس اللہ کے آگے جھک جائیں، اور یقیناً اللہ اہل ایمان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی مخلص اہل ایمان سے کسی وقت کہیں اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود ان کا رخ پھیر کے درست سمت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر تو اس بارے میں ہمیشہ شک و شبہ میں رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت اچانک آ دھمکے گی یا ایک بانجھ دن کا عذاب ان پر مسلط ہو جائے گا۔ بانجھ دن سے مراد ایسا دن ہے جو ہر خیر سے خالی ہو، یعنی وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ کائنات کا حقیقی حاکم اللہ تعالیٰ ہے۔ کائنات میں ہر جگہ ہر وقت اللہ کا حکم چلتا ہے، لیکن آج اس حقیقت پر کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں ہمیں ڈرامے کے کرداروں کی طرح چھوٹے چھوٹے بادشاہ، سردار وغیرہ بہت بااختیار نظر آتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو تمام پردے اٹھ جائیں گے، اور اس دن تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ پھر جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، صرف اس اللہ کی جو واحد ہے، قہار ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی اور ہماری آیات کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ دونوں طرح کے مناظر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دکھاتے ہیں کہ چوائس تمہارے پاس ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں۔ مکی دور کے آخری زمانے کی صورت ہے، اور جس طرح ہجرت سے بعد سورت بقرہ کا نزول ہوا، اسی طرح سے ہجرت سے پہلے سورت حج نازل ہوئی تھی۔ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، پھر وہ قتل ہو گئے یا فوت ہو گئے، دونوں صورتوں میں اللہ ان کو لازماً رزق حسنا عطا فرمائے گا، اور یقیناً اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ لازماً ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا، تحمل کرنے والا ہے۔ یہ تو ہے ہی
اور جو شخص بدلہ لے اسی قدر جس قدر اس پر زیادتی کی گئی ہے، پھر اس پر مزید زیادتی کی جائے تو اللہ لازماً اس کی مدد کرے گا، یقیناً اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں پر اس سے پہلے جو زیادتیاں ہو چکی ہیں وہ ان کا بدلہ لے سکتے ہیں، اور اگر ان پر مزید کوئی زیادتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، یعنی اس کائنات کا پورا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ رات دن کا الٹ پھیر اس نظام کے اندر اعتدال اور توازن کی بہت بڑی مثال ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات کا یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے جیسے اسے چلنا چاہیے، اور اس نظام کو درست رکھنے کے لیے قدرت کی طرف سے جو تدابیر اختیار کی جاتی ہیں، ان سے متعلق پہلے آیت نمبر 40 میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام میں ظالم اور مفسد قوتوں کو مستقلاً برداشت نہیں کرتا اور دوسری قوتوں کے ذریعے سے انہیں نیست و نابود کرتا رہتا ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو ڈھا دیا جاتا خانقاہوں، گرجوں، معبدوں اور مسجدوں کو جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی معاشرے کے نظام کو عدل پر قائم رکھنے کے لیے انتظامات کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائناتی اور آفاقی نظام کو بھی ٹھیک ٹھیک چلانے کا اہتمام کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ سب باطل ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہی سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے؟ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی کو جو چلتی ہے سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت شفیق اور بہت مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی پہلے تم مردہ تھے پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح کو عالم رواح میں پیدا کیا، ان سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، الست بربکم جو ہم پیچھے پڑھ چکے، اس کے بعد سب کو سلا دیا۔ یہ تمام انسانوں کی پہلی موت تھی۔ اس کے بعد جب کسی روح کا رحم مادر میں کسی جنین کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تو یہ اس انسان کی پہلی زندگی، دنیا کی زندگی۔ یہ دنیا کی زندگی انسان گزارے گا، پھر اسے موت آئے گی تو یہ اس کی دوسری موت ہوگی۔ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اس کی دوسری زندگی ہوگی۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ ان الانسان لکفور، یقیناً انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اور عبادت کے طریقے مقرر کر دیے جن کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ یعنی بس بنی اسرائیل کے لیے قربانی کا طریقہ فرق تھا، بنی اسماعیل کسی اور طریقے سے قربانی کرتے تھے، جبکہ مسلمانوں کو ان دونوں سے مختلف طریقہ بتایا گیا۔ یہ ہر امت کی اپنی اپنی شریعت کا معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے اسی آیت کی آیت نمبر 34 میں ہم پڑھ چکے ہیں، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ تو جان لو کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، چنانچہ تم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دے دیجیے عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، یقیناً آپ ہدایت کے رستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیں اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی میرے پاس جو ہدایت میرے رب کی طرف سے آئی ہے میں تو اس کی پیروی کر رہا ہوں۔
اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے میں آپ حق پر ہیں تو پھر آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے؟ یقیناً سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی تمہیں یہ مشکل معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم کیسے رکھتا ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بہت سی دوسری چیزوں کو پوچھتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں ہے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ کوئی ثبوت، کوئی عقلی بنیاد، کوئی منطقی دلیل ان من گھڑت معبودوں کی پرستش کے لیے ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بجائے اس کے کہ یہ خوش ہوں، خوشی سے کھل اٹھیں، ان کے چہروں پہ بیزاری اور ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑے ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ یعنی جس قدر ناگواری تمہیں اس وقت ہو رہی ہے اور جس قدر سختی تم پر اس وقت بیت رہی ہے جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، تو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر ناگوار اور سخت چیز تمہارے لیے کیا ہوگی جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں پیشی ہوگی؟ النار، وہ آگ ہوگی، وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے پس اسے غور سے سنو۔ ہم سب بھی غور سے سنیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ کیونکہ اس کے مخاطب جو اول تھے قرآن کے مخاطب وہ مکہ کے بت پرست تھے، تو انہیں شعور دلانے کے لیے ان کے بتوں کی مثال دی گئی ہے کہ خانہ کعبہ میں جو تم نے یہ 360 بت سجائے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے مل کے بھی کوشش کریں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اپنایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا یاد ہے؟ کہ بتوں کو توڑ کے پجاریوں کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور کر دیا جب انہوں نے کہا کہ بڑے سے پوچھ لو۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر کبھی ان سے کوئی مکھی چیز چھین لے تو یہ اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی مکھی کو تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی کو اڑا بھی نہیں سکتے، اور جو ان کے سامنے حلوے مانڈے پڑے ہوئے ہیں، مکھی ان میں سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو وہ تو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ قرآن مجید کے نظریہ توحید کا عملی لب لباب ان 3 الفاظ میں سما دیا گیا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی۔ انسان کا معیار اس کے آئیڈیل سے پہچانا جاتا ہے، اور کسی آئیڈیل کا معیار اس کے چاہنے والے کے معیار سے پرکھا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کا آئیڈیل گھٹیا ہے تو خود انسان بھی اسی لیول پر ہوگا، اور اگر کسی کا آئیڈیل اعلیٰ ہے تو وہ خود بھی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہوگا۔ اس اصول پر ان لوگوں کے ذہنوں کے معیار اور سوچوں کی سطح کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو پتھر کے بتوں کو اپنے معبود سمجھ کر ان کے آگے جھکتے ہیں۔ تو جس طالب کا مطلوب اور آئیڈیل ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنے اوپر سے ایک مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ یہی مضمون ذرا مختلف انداز میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں بھی آیا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مد مقابل معبود بنا کر ان سے ایسے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن توحید کا سبق تو کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی انسان کا محبوب، مقصود اور مطلوب صرف اللہ ہے، باقی کوئی شے مطلوب مقصود نہیں ہے، باقی سب ذرائع ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اپنی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے مختلف ذرائع سے مدد لینی پڑتی ہے، اور اس سلسلے میں توحید کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان سب چیزوں کو انسان ذرائع کے طور پر ضرور استعمال کرے، لیکن انہیں اپنا مطلوب اور مقصود نہ بنائے، نہ کھیتی کو، نہ دکان کو، نہ ہنر کو، نہ پیشے کو، نہ رشتہ دار کو، نہ اولاد کو۔ جو شخص توحید کے اس تصور تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی معرفت اس انداز میں حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے ذہن کی پستی اسے اللہ کو چھوڑ کر طرح طرح کی چیزوں کی پرستش کرنا سکھاتی ہے۔ پھر اسی ڈگر پر چلتے ہوئے کوئی دولت کا پجاری ہو جاتا ہے، کوئی اپنے نفس کو معبود بنا لیتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی ہی دنیا برباد کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کا حق تھا، یعنی دنیا کو اور اس کی چیزوں کو ہی اصل مطلوب سمجھ لیا، اصل مقصد سمجھ لیا، اور اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اسی دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے ایک دن قبر میں جا پہنچے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ بہت طاقت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغمبر فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر رسالت کے دونوں واسطوں کا ذکر کر دیا گیا، ایک رسول ملک ہیں یعنی فرشتے، اور دوسرا رسول بشر ہیں۔ فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا گیا، اور انسانوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول بشر تک پیغام پہنچا دیا گیا تاکہ وہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان کے دعوے دارو، جھک جاؤ اور سر بسجود ہو جاؤ، اپنے رب کی بندگی کرو۔ آیت سجدہ ہے، حکم ہے اللہ کے آگے سجدہ کرو، تو ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے، اور صرف اصطلاحی رکوع اور سجدہ مراد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دینے کا حکم۔ عبادت کا جو حکم آتا ہے اس میں مکمل بندگی آ جاتی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ سیاق و سباق کے اعتبار سے بڑی اہم بات ہے۔ ایمان کے دعوے داروں سے خطاب ہے، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا تم یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ایمان کا اقرار کر لیا ہے تو اب فلاح ہی فلاح ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے تم کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اب تم لوگوں نے اس شہادت گاہ میں کلمہ پڑھ کے قدم رکھ لیا ہے، اب اس کے تقاضے پورے کرو گے تو کامیابی ملے گی۔ اگر تم یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی، تو یہ تمہارا اپنا خیال ہے، یہ تمہاری اپنی وشفل تھنکنگ ہے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا گیا نا، تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی تمنائیں ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے۔ جہاد، جہد، کوشش، جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ہو چکی۔ آئندہ جبرائیل علیہ السلام کسی کے پاس وحی لے کر نہیں آئیں گے، جو وحی انہوں نے پہنچانی تھی وہ پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں تک پہنچا دیے ہیں۔ اب ان احکامات کو، اس دعوت کو تمام نوع انسانی تک پہنچانے کے لیے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تمام انسانوں میں سے امت مسلمہ کو چنا گیا ہے
عظیم الشان مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے، اپنے نصیب پر فخر کرو اور اس کام میں لگ جاؤ۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی ملت، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مسلم کا خطاب دیا۔ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا یہی نام رکھا تھا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 128 یاد کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، پروردگار ہمیں بھی اپنا فرما بردار مسلم بنا کر رکھیو اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت مسلمہ اٹھائیو۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی تمہارا یہی نام تھا اور اس کتاب میں بھی ہے، لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ وہی مضمون جو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 میں بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے، پھر رسول کا ذکر ہے، یہاں پہلے رسول کا اور بعد میں امت کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں سے کہہ دیا گیا کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھ لو، بسم اللہ کرو، قدم آگے بڑھاؤ، اور تمہارا سب سے پہلا قدم کون سا ہونا چاہیے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کی رسی کو تھام لو، اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تمہارا حمایتی ہے، تمہارا پشت پناہ ہے، اس کے دامن سے جڑ جاؤ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، وہ تمہارا مولا ہے تو کیا ہی اچھا ہے مولا، اور کیا ہی اچھا مددگار۔ مولا کے مفہوم میں آقا، حمایتی، پشت پناہ، ملجا، ماوا سب معنی آ جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی ہیں، اس میں سب سے پہلے توحید کا سبق دیا گیا ہے کہ ایک انسان کا مطلوب حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات رسالت کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک رسالت کا سلسلہ صرف دو واسطوں پر مشتمل تھا، رسول ملک اور رسول بشر۔ اب دور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تیسرے واسطے کا اضافہ کیا گیا ہے، امت مسلمہ کو ایک مستقل کڑی کے طور پر منسلک کر دیا گیا ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے امت مسلمہ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کی آیت نمبر 78 میں اس طرح کیا ہے، هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اب امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے، امت مسلمہ پر شہادت علی الناس اور پیغام رسالت کی دعوت اور تبلیغ کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس جواب دہی کے بارے میں سورۃ اعراف کی آیت کو یاد کر لیں، آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، چنانچہ امت مسلمہ سے بحیثیت مجموعی وہاں پر جواب دہی ہوگی، جواب طلب ہوگا کہ تم لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی، تم لوگوں کو امت مسلمہ بنایا گیا تھا، امت وسط بنایا گیا تھا، تم نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا؟ یعنی جو دین تم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا، تمہاری ذمہ داری تھی قیامت تک آنے والے انسانوں تک تم نے اس دین کو پہچانا ہے۔ یہ ذمہ داری تم نے پوری کی یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو پوری امت بحیثیت مجموعی مجرم قرار پائے گی، اور امت مسلمہ اجتماعی طور پر تو اس سلسلے میں قصوروار ہے ہی، لیکن اخروی محاسبے کے دوران ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت میں بھی جواب دہ ہوگا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو فکر کرنی ہے کہ یہ فرض ہم سب کے اوپر ہے، ہم بھی امت وسط ہیں، ہم بھی امت مسلمہ ہیں۔ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تو اپنی زندگی دولت کمانے میں، جائیدادیں بنانے میں، انٹرٹینمنٹ میں، موجیں کرنے میں ہی ساری لگا دی، اسی چکر میں ہم پڑے رہے، دعوت قرآن، تبلیغ دین کے فریضے کو ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی اس کے لیے، اپنی دولت، اپنی صلاحیتیں، اپنی مال، اپنی جان، اپنا وقت ہم نے اس کام میں لگایا ہی نہیں۔ تو آج ہم سب کو آنکھیں کھولنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کلام کو پہلے ہم خود پڑھیں، سمجھیں،
اور اس پر عمل کریں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ آغاز اپنے نزدیک کے لوگوں سے کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ہدایت کے راستے پر چلیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تعالی ہدایت کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔